ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دو ٹوک انکار کیا اور اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ چھوڑا اور 5 دن کے طویل اور پرتھکن سفر کے بعد 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکے میں امام حسین علیہ السلام کا قیام 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری تک رہا، تقریباً 4 ماہ یا 125 دن۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے شہر نے سانس لی ہو۔ ایک روحانی انقلاب کی آمد کا احساس ہر دل میں جاگ اٹھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ آپ سے 1 یا 2 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے شیب علی میں قیام فرمایا۔ لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ان میں مکہ کے رہائشی بھی تھے اور وہ بھی جو حج اور عمرہ کی نیت سے دور دراز علاقے سے آئے ہوئے تھے۔ کوئی سوال کرتا، کوئی روایت سنتا، کوئی آپ کے جملے لکھتا۔ امام حسین علیہ السلام نے خانہ خدا کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو وہ اسلام سکھایا جو نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین تھا، نہ کہ وہ جسے یزید نے اقتدار کے تخت پر بیٹھ کر مسخ کر دیا تھا۔ آپ نہ ہتھیاروں کے انبار لگاتے ہیں، نہ فوجیں بھرتی کرتے ہیں، نہ تخت کی سیاست کرتے ہیں۔ آپ کا ہتھیار تھا سجدہ، صبر اور سچ۔ دن کو کعبے کا طواف کرتے، روزہ رکھتے اور رات بھر خدا سے راز و نیاز میں مصروف رہتے۔ آپ نے مکہ پہنچ کر بظاہر خاموشی اختیار کر لی، لیکن یہ خاموشی ایک گونج تھی جو آنے والے انقلاب کی پیش خیمہ تھی۔ یزید کی حکومت بظاہر مضبوط تھی، لیکن حسینی سقوط نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ مکہ کی گورنری یحییٰ بن حکیم سے لے کر عمرو بن سعید بن عاص کو سونپ دی گئی تھی، صرف اس لیے کہ حسین علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، مدینے کا کنٹرول بھی نئے گورنر کو سونپ دیا گیا، کیونکہ شاید مروان نے ولید کے خلاف یزید کے کان بھر دیے تھے۔ دمشق کا دربار کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کعبے کی فضا میں حسین علیہ السلام کی موجودگی ایک نعرہ بن کر پھیلنے لگی۔ اس وقت مواصلات کے جدید ذرائع نہ تھے، لیکن مکہ ایک عالمی مرکز تھا۔ جو بات یہاں کہی جاتی وہ دنیا بھر میں پھیل جاتی۔ یہ مقصد حسین علیہ السلام دنیا کے کونے کونے میں گونجنے لگا۔ اہل کوفہ کے دلوں تک یہ خبر آن پہنچی تھی کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے فاسق کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے مدینہ کو خیر باد کہا ہے، اور اب وہ مکہ کی مقدس فضاؤں میں پناہ گزین ہے۔ بصرہ اور کوفہ عراق کے وہ شہر تھے جو دمشق کے جبر سے تنگ آ چکے تھے۔ قتل و غارت اور اقتصادی ناکہ بندی نے عام لوگوں کو حق سے محروم کر دیا تھا۔ ایسے میں دل امام حسین علیہ السلام کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ ظلم کی شب کو سحر صرف چراغ امام حسین سے ہی ممکن تھی۔ اس دور میں کوفہ کا حاکم نسبتاً نرم خو تھا، اس لیے وہاں حکومت مخالف خفیہ اجتماعات ممکن ہو سکے۔ یہی وجہ بنی کہ اہل کوفہ نے ایک خفیہ مشورے میں یہ طے کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی جائے، جبکہ بصرہ کی فضاؤں میں تشدد اور سختی کا ایسا سایہ تھا کہ وہاں کوئی ایسی کوشش آسان نہ تھی۔ وہ کوفہ جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت تھی، جس کی گلیوں میں علی علیہ السلام کے قدموں کی خوشبو تھی، وہاں کے مخلصین نے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہو کر ایک عہد کیا۔ مشورے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے۔ یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو امام تک پہنچا دیے گئے۔ کوفہ سے جو ابتدائی خطوط بھیجے گئے تھے، ان کے فوری بعد خطوط کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے نام 12,000 سے زیادہ خطوط بھیجے گئے۔ یہ تعداد خود ہی گواہی دیتی ہے
کہ ظلم اور جبر سے تنگ آ چکے لوگوں کو اب صرف ایک ہی قیادت پر یقین تھا، اور وہ تھے امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہ ظلم اور جبر کے خلاف ایک اجتماعی آواز تھی۔ ان میں صرف وہ لوگ شامل نہ تھے جو محبان علی علیہ السلام تھے، بلکہ وہ بھی تھے جو بنو امیہ کی حکومت سے نالاں تھے۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ ہر دل ایک سا نہیں ہوتا۔ انہی خطوط لکھنے والوں میں کچھ وفا کے مینار بنے، جیسے حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، اور کچھ تاریخ کی سیاہی میں ڈوب گئے، شبز بن ربی اور حجار بن اجیر، جن کے ہاتھ میں پہلے قلم تھا لیکن بعد میں وہ تلوار اٹھائے قاتلان حسین کی صف میں کھڑے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اہل کوفہ کی پرخلوص درخواست کو رد کرنا مناسب نہ تھا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ فرمایا۔ مسلم علیہ السلام 15 رمضان کو مکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، پھر اپنے خاندان سے رخصت ہوئے اور طویل اور تھکا دینے والے 20 دنوں کے سفر کے بعد 5 شوال کو کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ اہل کوفہ کو مسلم بن عقیل کے آنے کی اطلاع ملی تو لوگ مختار کے گھر پر ملاقات کے لیے جمع ہونے لگے۔ مسلم نے آنے والوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ لوگوں نے انتہائی جوش اور جذبے سے اس خط کو سنا اور 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی۔ 18,000 کی بیعت سے مسلم بن عقیل کو اپنے فرض میں کامیابی کی صورت نظر آئی تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ خط پہنچتے ہی آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مسلم کا خط پہنچ گیا۔ یہ خط جناب مسلم نے اپنی شہادت سے 27 دن پہلے 12 ذیقعد کو لکھا تھا۔ اس خط کے پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفہ کا سفر اختیار کرنا ضروری ہو گیا تھا، لیکن عام حالات میں اتنی جلدی کی ضرورت نہ ہوتی کہ آپ حج کے ایام قریب ہونے کے باوجود حج کو ترک فرما دیں۔ یہ فیصلہ کسی معمولی سبب کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک سنگین اور ہنگامی صورتحال کی گواہی دیتا تھا۔ آپ نے حج کو عمرہ سے بدل کر 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے روانگی اختیار فرمائی۔ بظاہر لوگوں پر اس تبدیلی کی وجہ واضح نہ تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ انہیں خبر مل چکی تھی کہ یزید کے بھیجے گئے 30 قاتل حاجیوں کا روپ دھارے مکہ پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی لمحے حرم کی حرمت پامال کر کے آپ کی جان لینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف کوفہ میں یہ خبر گرم تھی کہ حسین ابن علی بہت جلد تشریف لانے والے ہیں۔ شہر کی فضا میں ایک خاص جوش و ولولہ تھا، گلیوں، بازاروں اور گھروں میں یہی چرچا تھا، لیکن اسی کوفہ کی فضاؤں میں ایک سیاہ سایہ بھی موجود تھا، وہ گروہ جو اموی حکومت کا خیر خواہ تھا اور ہر اس آواز کو کچلنے پر تلا تھا جو ظلم کے خلاف اٹھتی۔ کوفہ کے والی نعمان بن بشیر کو جب مسلم کے آنے اور بیعت لینے کی خبر ملی تو اس نے منبر سے خطبہ دیا اور کہا کہ اے خدا کے بندوں، تقوی اختیار کرو اور فتنہ و فساد کا سبب نہ ہو، ورنہ خوریزی ہوگی، لوگ قتل ہوں گے اور اموال ضائع ہوں گے۔ اگر کوئی مجھ سے جنگ نہیں کرے گا تو میں بھی اس سے جنگ نہیں کروں گا، تمہیں ایک دوسرے کے خلاف قتال پر آمادہ نہیں کروں گا، اور صرف کسی کے تہمت لگانے سے مواخذہ بھی نہیں کروں گا۔ والی کوفہ کے خطبے کے بعد حکومت دمشق کے ایک خیر خواہ عبداللہ بن مسلم نے فوری طور پر یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل حسین کے نمائندے بن کر کوفہ میں وارد ہو چکے ہیں اور لوگوں نے بڑے جوش و جذبے سے ان کی بیعت کی ہے۔ اگر آپ کوفہ کو اپنے تصرف میں رکھنا چاہتے ہیں تو ایک طاقتور اور باہمت شخص کو یہاں کا حاکم بنائیں جو آپ کے احکامات کو اس علاقے میں نافذ کرے اور آپ کے دشمنوں سے خود آپ کی طرح نمٹ سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور انسان ہے یا اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتا ہے، وہ اس منصب کے لیے نااہل ہے۔ اس شخص کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی خطوط لکھے۔ یزید ان خطوط سے پریشان ہوا اور عراق کی صورتحال کو اثر نو
قابو میں کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے باپ کے ایک رازدار مشیر سر جان بن منصور رومی سے مشورہ کیا۔ اس مشورے کے بعد کوفہ میں ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی گئی۔ یزید اور ابن زیاد کے مظالم کا ایک ایسا سلسلہ